سر پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں لگ رہا ہے کہ ابھی تک معاملات شاید اس موڑ پر آئے نہیں کہ ایک الائنس کا حصہ، ظاہری بات ہے آپ لوگ نہیں بنے اور اختلافات بھی ہیں، اور شاید پی ٹی آئی کے مطابق کچھ ایسے تحفظات ہیں جو آپ لوگوں نے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس پر پی ٹی آئی اب تک کوئی جواب نہیں دے رہی، اور آپ لوگوں کا ارادہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ سڑکوں پر آنے کا؟ اور سڑکوں پہ آنے کی جہاں تک بات ہے تو پہلے تو اتحاد کا کوئی حصہ ہوگا تو پھر سڑکوں پہ آئے گا نا. تو ہم کو تو فار گرانٹیڈ لے کے کوئی سڑکوں پہ نہ کھڑا کر دے نا. پہلے تو کوئی اتحاد بنے گا اور اتحاد کا کوئی پروگرام ہوگا، اس کا کوئی ایسا نیشنل ایجنڈا ہوگا جس کے اوپر ہم نے اتفاق کیا ہوگا، تو دین جو ہے وہ پھر اس کا پھر آگے طریقہ کار طے ہوگا کہ آیا اس کے لیے سڑکوں پہ آنا بھی ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، اس کے لیے کس طرح سے جدوجہد کرنی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ طے کیے بغیر ہم کو جو ہے کسی معاملے میں یہ اس طرح سے لے لینا کہ ہم جو کوئی دوست کہیں گے ہم وہ کر دیں گے، یہ میرا خیال ہے غیر مناسب بات ہوگی. بالکل صحیح. اچھا سر، جس طرح پی ٹی آئی پنجاب میں الیکشن دھاندلی کا الزام نون لیگ پر لگاتی ہے اور بڑے وثوق سے کہتی ہے کہ دھاندلی کر کے نون لیگ جو ہے وہ بینیفیشری ہے پنجاب کے اندر اور اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے، تو جس طرح آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی کے پی کے اندر پی ٹی آئی بینیفیشری ہے، تو اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں دھاندلی کی پی ٹی آئی کے پی میں بھی ہے، یا پھر آپ کا اشارہ کہیں اور ہوتا ہے؟ ہم اس انتظام کو یا اس انتظامیہ کو جو ہے درست نہیں سمجھتے کہ جو ہمیشہ جو ہے یہ انتظام کرتی ہے اور جس کے نتیجے میں اسی طرح کے معاملات وجود میں آتے ہیں صوبوں میں بھی اور ملک میں بھی. تو ہم اس انتظامیہ کو اس انتظام سے باہر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دستور میں اجنبی ہے، ایلین ہے، اور جو چیزیں دستور میں ایلین ہیں اس میں ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. جب وہ مداخلت نہیں ہوگی، وہ مداخلت سے پاک ہو جائے گی، پھر معاملات جو ہے وہ ملک میں بہتر طریقے سے آگے بڑھ پائیں گے. اور یہ جو 26ویں ترمیم جو اس پہ اعلامیے کے اندر بھی شامل تھی اور پی ٹی آئی کو مکمل اختلاف بھی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا مکمل خاتمہ ہو، آئین مکمل بحال ہو، لیکن آبویسلی آپ لوگوں نے اسے سپورٹ کیا، اسی لیے یہ پاس ہوئی، تو اس پر آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو قائل کرنے کی کوشش کی یا پی ٹی آئی کے سامنے موقف رکھا؟ ایسا ہے کہ پی ٹی آئی پورے پروسیس کا حصہ تھی. یہ 5 ہفتے تک تو اس پورے پروسیس میں ان کو ایک ایک چیز بتائی گئی تھی. ایون جس دن یہ ترمیم پیش ہو رہی تھی اس دن تک ان کی فرمائش پہ، جب اعظم تارڑ صاحب لیگز پہ تھے، اس وقت تک جو ہے اس کو درست کروایا گیا تھا کہ یہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کو اس طرح سے ہوگا، تو اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے کہا تھا اس طرح سے کروا دیا گیا تھا. تو ساری ہر معاملے میں ان کو اعتماد میں رکھا گیا تھا. یہ بھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ووٹ نہ کریے، ہم ووٹ کریں گے. اس کی وجوہات موجود تھیں اور ایون 48 آورز جو ہے نا ان کی وجہ سے ڈیلے کیا گیا تھا معاملے کو، اس لیے کہ ان کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور وہ انسٹرکشنز لے لیں وہاں سے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی کا حصہ یقیناً ہے، مگر اس میں کم از کم ان باتوں کو ریکگنائز کیا جانا جو ہے ضروری ہے جو کچھ ہوا تھا. اور اب اگر وہ ان باتوں کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے تحفظات مزید بڑھ جاتے ہیں کہ کل جو ہے نا ہم بیٹھ کے کوئی اور فیصلے کریں اور آپس میں انگیج ہوں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں یہ بات تو اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، یہ بات تو اس طرح سے ہوئی تھی. تو وہ ان باتوں کو پہلے سے طے ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن الائنس کا یہ جو ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا جس کا اعلامیہ بھی ہوا، آپ نے دستخط نہیں کیے، یہ ایک کامیاب کانفرنس آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ ایک سیاسی عمل ہے، ایک سیاسی عمل ہے. اس کو تو اس میں تو اس کی کامیابی، اگر آپ اس کو کامیاب کہیں تو اس کی کامیابی میں تو حکومت نے بھی حصہ ڈالا اور انہوں نے جو ہے نا اس کے لیے ہائپ کریٹ کروائی. باقی جو ہے وہ ہر عمل، سیاسی عمل جو ہے وہ کامیاب عمل ہی ہوتا ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے یا بہت کم لوگ تھے یا بہت زیادہ لوگ تھے، بہت کم لوگ نہیں تھے. یہ مطلب ہر دیکھنے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے. اس میں بائسنس بھی ہو سکتی ہے کسی کی اور کسی کا پیار محبت بھی ہو سکتی ہے اس کو دیکھنے کی نظر میں. تو اس لیے اس کو کامیاب ناکام کہنا جو ہے نا وہ درست نہیں ہوگا. ایک سیاسی عمل تھا اور ایک اچھی سمت میں ایک عمل تھا. اٹس اوکے، اچھی بات ہے. بالکل صحیح.